اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم with the heart in mind۔ آج کے ٹاپک کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جذباتی ذہانت۔ جذباتی اور سماجی ذہانت عقل کے دو حصے، لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کے ساتھ صبر کرنے والا اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے بچتا ہے اور ان کے ساتھ صبر نہیں کرتا۔ 30 انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ باتیں معاشرے پہ گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ چھوٹے بچے سے بغیر صالح نگہداشت کرنے والے رول ماڈل کے طور پر ہمارے اجتماعی اخلاقی ضابطوں کے تانے بانے کو خطرہ ہے۔ نتیجہ خیز اور مثبت تعامل جذباتی تفہیم پر منحصر ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پہ قرآنی تاکید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان جذباتی بیداری اور فہم کا ماہر بننے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر وہ احادیث لے لیں جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہمیں ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا بنا رہا ہے اور اس کے پڑوسی اس کی خوشبو سونگھتے ہیں تو انہیں اس کھانے کو بانٹنے کی سخت ترغیب دی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے پانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ایک مشہور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تم سب چرواہے ہو اور اپنی ریوڑ کی دیکھ بھال کرنے والے، اور تم سب سے اس ریوڑ کے ساتھ سلوک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان دو عوامل کے بغیر صحت مند تعلقات کے لیے ادراک، جذباتی سمجھ بوجھ اور بڑی مقدار میں جذباتی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دو عوامل کے بغیر ہماری رشتہ داری اور دوستی کی سب سے قیمتی رشتے خشک اور مرجھا جائیں گے۔ صحت مند رشتوں کے لیے جو نگہداشت کی ضرورت ہے اس کا بیان ایک روایت میں ہے۔ در حقیقت میرے والد کا خاندان میرے محافظ نہیں بلکہ میرے قریبی کے محافظ صرف اللہ اور نیک ایمان والے ہیں۔ ان میرے والد کے خاندان کا مجھ سے رشتہ داری کا رشتہ ہے جسے میں نم رکھتا ہوں۔ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے بدر الدین عینی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں لفظ گیلا پن کا استعمال چیزوں کے ٹوٹنے یا مرنے کے قدرتی رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے جب وہ اپنے تمام رطوبت کھو بیٹھتی ہیں، کہ لفظ جو کہ روایت میں استعمال ہوا ہے کہ وہ شبنم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ رشتہ داری کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی، ورنہ رشتہ داری کے بندھن سوکھ کر ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے قریبی ترین لوگوں کی زندگیوں میں جذباتی سرمایہ کاری کا یہ ہے کہ ہم صحت مند تعلقات کی درکار نمی کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ ایک شوہر اور 3 چھوٹے بچوں کے باپ کے طور پر میں نے ان لوگوں کی زندگیوں میں جن کے ساتھ بات چیت کی تھی، ان کی زندگی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل جذباتی سرمایہ کاری کا موازنہ نوعیت کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے میں اضافہ ہوا۔ جب غزالی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں تھا، تو ہمیں ان کی اور اپنے دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد موجود آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں کچھ مسنگ ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے علاوہ نہ کھڑے ہوتے تھے اور نہ بیٹھتے تھے۔ جب آپ کسی قوم کے پاس جاتے تو جہاں جگہ میسر ہوتی وہاں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ ہر حاضری کو اس کی توجہ اس حد تک دیتے کہ ہر حاضری والا یہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت سے لطف اندوز ہونے والوں میں جذباتی طور پر کس قدر مسلسل اور بھرپور سرمایہ کاری کی۔ اس کے ساتھ جگہ پر قبضہ کرنے والا کوئی بھی شخص قابل قدر، اہم اور خاص محسوس کرتا ہے۔ انہیں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی موجودگی ہی انہیں اس قابل بنانے کے لیے کافی تھی کہ اگر لوگوں میں اس قسم کی جذباتی سرمایہ کاری بنیادی طور پر عقل کی پیشن گوئی کے نمونے کا حصہ ہے تو ہم کچھ غالب ثقافتی تفہیم سے سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم اس کے جذباتی ذہانت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندرونی اور باہمی جذباتی بیداری اور سمجھ کی نفاست کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس کی گہری آگاہی اور سمجھ بوجھ بنیادی عوامل تھے جو جذبات کے انتظام نے اس کی مہارت کا باعث بنے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی جذباتی ذہانت تبدیلی کا ایک ذریعہ تھی، اور یہ سب اس کے پاس کے لوگوں کے جذباتی سرمایہ کاری سے شروع ہوا۔ وہ ایک ہمدرد باپ
دوست اور شوہر تھا جو تکلیف پہنچنے پر نہ تو رونے سے ڈرتا تھا اور نہ ہی اپنے جذبات ظاہر کرنے میں غیر محفوظ تھے. اور انہوں نے اپنی برادری کو دکھایا کہ جب وحی کو عقل کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ انسان کو نہ صرف اپنے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے. اپنے جذبات اور دوسروں کے جذبات سے رابطے میں رہنے کی صلاحیت اور خواہش ہمدردی پر مبنی ہے. یہ اپنی ذات کے لیے ہمدردی جو انٹرپرسنل انٹیلیجنس کی بنیاد بنتی ہے اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور باہمی ذہانت کی بنیاد بنتی ہے. دونوں جذباتی ذہانت اور پیغمبرانہ اثر کی کلیدی پہلو ہیں. اپنے ساتھیوں کے اندر ذہانت کے اس پہلو کو بنانے کے لیے اس نے مردانگی کی غلط تخمینوں کو ختم کر کے شروع کیا جو اس کی برادری میں موجود تھے. تاریخی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے کے مردانہ جذباتیت کی کوئی قدر نہیں تھی. اس نے اپنی کمیونٹی کو مردانہ جذباتیت کے ان پہلوؤں سے متعارف کروایا جن پر عام طور پر ہچکچاہٹ کی جاتی تھی اور انہیں غیر مردانہ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے عملی مثال کے ذریعے انہیں دکھایا کہ کسی کے جذبات کا کھلے عام اظہار کرنا نہ صرف عام ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اس کی انتہائی حساس بیداری اور لوگوں کے جذبات کو سمجھنا اس کے اثر و رسوخ کا مرکز تھا. اس کے نتیجے میں ان کا مذاق اڑایا گیا اور پیغمبر کی افواہیں پھیلائی گئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کھلے عام محبت کا اظہار جزیرہ نما میں پھیلا دیا. اس کے باوجود وہ نبوی ذہانت کے اس پہلو پر قائم رہے اور جاہلوں کے دباؤ کے سامنے نہ آئے. شاذ و نادر ہی لوگ اپنے مسائل اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے جذباتی رکھتے ہیں. دوسروں کی پریشانیوں کو چھوڑ دیں. ہم قدرتی طور پہ درد سے بچتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ دوسروں میں جذباتی سرمایہ کاری سے یکسر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ درد یہ جاننا تھا کہ دوسروں کو تکلیف ہے. دوسروں میں الفاظ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں اتنا گہرا سرمایہ لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے ان کے دکھ درد میں شریک کیا. تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں جن کے لیے تمہاری تکلیف تمہاری فکر ہے. مومنوں کے لیے نرم اور ہمدرد ہے. جذباتی ذہانت تبدیلی کا ایک آلہ. ہم جذباتی ذہانت کو پیغمبرانہ عقل کا نصف کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب لفظ رسول میں ہے. اللہ کے رسولوں کو انسانیت کو ان کی نجات کی کنجیوں کو پہچاننے کی الہی ذمہ داری سونپی گئی ہے. انہیں نہ صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے بلکہ وہ اس پیغام کی زندہ مثال بھی ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وضاحت کے لیے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن تھی. ہمیں قرآن میں اس بات کی واضح مثال ملتی ہے کہ یہ علم ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کامل ہو رہا تھا. ان کی جذباتی ذہانت میں معمولی پھسلن بہت کم تھی لیکن جب وہ واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نرمی سے غلطی کا ازالہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے. اس آیت نے واضح طور پہ پیغمبر کے کندھوں پر سامعین کو رکھنے کا بوجھ ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کیا چیز دور کر دے گی. اسے یہ جاننا تھا کہ قبولیت کی راہ میں کون سی علمی اور جذباتی رکاوٹیں پیدا کرے گی. جب ہم شمائل اس کے کردار کے بارے میں کتابیں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے تھا. لوگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت میں غیر معمولی. اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا مطالعہ کرنے اور انہیں گہرائی سے سمجھنے میں بہت خیال رکھا. جب پیغمبر قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے تمام ذرائع ختم کر دیں گے تب ہی پیغام کی تصدیق کی ذمہ داری اس کی طرف بلانے والوں پر منتقل ہوگی. اس پیغمبرانہ ذمہ داری کی ایک اور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے جب انہیں فرعون اور بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا تھا. جب اللہ نے انہیں اس کام کے بارے میں بتایا جس کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا تو انہوں نے فوراً معذرت کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان میں بولنے میں ہلکی سی رکاوٹ تھی. وہ جانتے تھے کہ ان کی تقریر میں رکاوٹ ممکنہ طور پر پیغام کے لیے لوگوں کی قبولیت کو متاثر کر سکتی ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ اس سے ان کے نبی ہونے سے نااہل قرار دیا ہے. انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ انہوں نے جس قتل عام کا ارتکاب کیا ہے وہ لوگوں اور ہدایت کے درمیان آ سکتا ہے. ان تمام مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء نے یہ سمجھا کہ بہت سے عوامل کسی شخص کی نئی چیز سیکھنے کے جذبے کو متاثر کر سکتے ہیں خاص طور پہ جب اس نئی معلومات کے اثرات کسی شخص کی شناخت کی تقریباً ہر پہلو پہ سوالیہ نشان لگائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدا میں لوگوں نے پیغمبر اسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا. انہوں نے اسے مکمل طور پہ مسترد کر دیا اور ان پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا.
ایک خاص واقعہ بہت واضح طور پہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے اور ان کی برادری کے درمیان موجود علمی یا جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب ان کے آبائی شہر مکہ کے لوگ انہیں تقریباً یکسر مسترد کر چکے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی توجہ پڑوسی شہر کی طرف مبذول کرائی جائے۔ شہر طائف ایک بڑا شہر تھا اور پیغمبر کو امید تھی کہ شاید وہ اس پیغام کو قبول کریں گے۔ بدقسمتی سے انہوں نے انہیں مکمل طور پہ مسترد کر دیا اور ان کے بات سننے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کا تعقب کرتے ہوئے شہر سے باہر ان پر پتھر پھینکے، یہاں تک کہ ان کے زخموں نے انہیں پوری طرح سے خون میں لت پت چھوڑ دیا۔ بمشکل اس شہر سے باہر آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، حرکت کرنے میں بہت کمزور۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف توجہ کی اور اللہ کے نبی کی طرف سے کی گئی سب سے طاقتور دعا میں سے ایک دعا، اے اللہ میں صرف تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی طاقت کی ناقص حکمت عملی اور لوگوں کی نظروں میں پست ہونے کی۔ میرے رب، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ مجھ سے دور کوئی ہے جو مجھے چھوڑ دے، یا تم نے میرا معاملہ میرے دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کی وجہ سے لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں پست حیثیت کے بارے میں ان کی تشویش ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ فطری طور پر پیغام دینے والے کی قد کی بنیاد پر پیغام کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اہل طائف اس حد تک جاہل تھے کہ انہوں نے کسی بھی مکالمے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں تھا۔ انہوں نے بہترین کردار کا مظاہرہ کیا اور ایسی جہالت کے سامنے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن دعا کا آغاز ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کی توجہ کس چیز پر تھی۔ ان بات کو یقینی بنانا کہ وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ کسی نے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ چونکہ ان کا پیغام دوسرے انبیاء کی طرح جغرافیائی طور پر محدود نہیں تھا، اس لیے جن لوگوں کو پیغام وراثت میں ملا، ان پر اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کا اضافی بوجھ پڑے گا جن سے وہ ناواقف تھے۔ دنیا بھر میں پیغمبر اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے درکار ذہانت میں لوگوں کے درمیان ثقافتی فرق کو سمجھنا شامل تھا۔ اس تفہیم کے بغیر مؤثر ابلاغ اور اس کے پیغام کو منتقل کرنا ناممکن ہوگا۔ ایک تیز جذباتی ذہانت انٹر اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنس دونوں کو نشوونما پر بنتی ہے۔ یہ ذہانت ای کیو کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ ایک شخص کو اس کی اپنی ذہانت کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جذباتی آگاہی اور سمجھ، دوسروں کی ہمدردانہ سمجھ اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے اور تبدیل لانے کے لیے درکار صلاحیتیں فراہم کرتی ہے۔ جذباتی ذہانت ذات خود انفرادی اصلاح یا معاشرتی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بجائے یہ پہیلی کا صرف ایک حصہ ہے۔ عقل یا عقل جس کا قرآن میں بار بار حوالہ دیا گیا ہے، ایک سے زیادہ جامع ٹول ہے جو نہ صرف لوگوں کی نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں کو سمجھنے کے طریقے کو پہچانتا ہے بلکہ اخلاقی طور پہ بھی سمجھتے ہیں۔ انٹیلیجنس تھیوری مغربی مسلم کمیونٹی میں پائے جانے والے انتہائی تنوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی اور جذباتی ذہانت دونوں کی کتنی ضرورت ہے۔ صحت مند کمیونٹیز کی پرورش کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لوگ ہمارے پیغامات کیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ ای کیو کا باہمی ذہانت کا پہلو ہے۔ ہماری کمیونٹی کی اخلاقی جزو کو بنیاد بنائے بغیر تنوع اس بات کا باعث بن سکتا ہے جسے کچھ اخلاقی نظریہ ساز اخلاقی پلاسٹکس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رجحان ہے جہاں اچھے اور برے، صحیح اور غلط کی ٹھوس تفہیم ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاقی تعلیم جس پر پوری کتاب میں بحث کی جائے گی، اخلاقی طور پر ذہین دل کی تعمیر کا عمل ہے۔ اس پیغام کو درست کرنے پر مرکوز ہے جو ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اخلاقی ذہانت ہمیں اپنے نظریات کو برقرار رکھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے، جبکہ جذباتی ذہانت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پیغام مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ باہمی تفہیم جذباتی ذہانت کا مرکز ہے۔ میرے والد اکثر مجھ سے کہتے ہیں، بیٹا وہ نہیں جو تم کہتے ہو، یہ وہی ہے جو وہ سنتے ہیں۔ جذباتی ذہانت کے نقطہ نظر سے یہ بیان بہت درست ہے۔ جس طرح سے ہم الفاظ، باڈی لینگویج، زبانی انفلیکشنز اور چہرے کے تاثرات کی تشریح کرتے ہیں، وہ بہت سے مختلف عوامل پر مبنی ہے۔ اس کتاب کی لطیف طاقت اس سادہ حقیقت پر پنہاں ہے کہ آپ کی جذباتی ذہانت تبدیلی کا بنیادی ایجنٹ اور اس طرح آپ کے پاس سب سے زیادہ طاقتور قوت ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح سمجھتے ہیں اور آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے والد کے بیان میں جو چیز غائب ہے وہ اخلاقی ذہانت کی اولین ہے۔ اس پوری کتاب میں میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ذہانتوں کے کمال کا مظاہرہ ہے۔ جذباتی انٹرپرسنل بیداری کا یا خود
خود ہی کا علم۔ جذباتی بیداری دراصل کیا ہے؟ بارٹ گارڈنر نے جذباتی بیداری کو 2 مہارتوں کا ذہانت میں تقسیم کیا: انٹرا اور انٹرپرسنل انٹیلیجنس۔ ان میں موڈ، مزاج، اپنے نفس اور انٹرا اور دوسروں میں بھی محرکات اور ارادے انٹر عقل کو مکمل کرنے کا تقاضا ہے کہ ایک شدید انٹرا اور باہمی جذبات بیداری پیدا کی جائے، کیونکہ دیگر جذباتی ذہانت کی صلاحیتیں، جیسا کہ جذباتی انتظام، جذباتی تبدیلیوں سے پہلے آگاہ ہونے پر منحصر ہے، یہ آگاہی بھی ہے جو دوسروں کو ان کے اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے ہماری تشویش کی سطح تک پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ جذباتی انتظام جذباتی تبدیلیوں سے پہلے آگاہ ہونے پہ منحصر ہے، یہ آگاہی بھی ہے جو دوسروں کو ان کے اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے ہماری تشویش کی سطح تک پہنچاتی ہے۔ خود پر ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ہماری اپنی جذباتی حالتوں کو نظر انداز کرنے کی بھی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ احساسات اور خواہشات جن کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، ان کی جانچ نہیں کی گئی ہے، وہ ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے، ہمارے رویوں کو متاثر کرتے رہیں گے، جب تک کہ ہم ان کا سامنا نہیں کرتے، ان کے ساتھ مناسب طریقے سے نمٹتے نہیں ہیں۔ اپنے جذبات کو نظر انداز کرنے سے ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ سے واقفیت کی کمی پیدا کرتے ہیں، اور یہ شناسائی کی کمی اندرونی عکاسی اور غور و فکر کے لمحات سے بچنے کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم عجیب محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اجنبی کی موجودگی میں عجیب محسوس کرتا ہے۔ ہم مؤثر طریقے سے اپنے لیے اجنبی بن گئے ہیں۔ اپنے لیے اجنبی بن گئے ہیں، یہ سوچنے والا پوائنٹ ہے۔ لہٰذا اپنے ایموشنز کو اور اپنے تاثرات اور جذبات کو دبائیں نہ، ان پہ کنٹرول کریں، کنٹرول حاصل کریں ان اے پازیٹیو وے، ان کو باہر آنے دیں۔ اپنے دبے ہوئے جذبات، خواہشات اور خواب کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی کو خراب نہ کریں۔ غزالی بتاتے ہیں کہ انسان کے باہر کسی بھی چیز کا صحیح علم تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ سمجھ لے، یعنی کہ ہمارا پہلا عمل یہ ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے اور کیا لیسنز اور کیا کیز لیے ہے۔ غزالی کی کیمیا آف ہیپینس کے مطابق حقیقی خوشی اور بالآخر اللہ کی گہرائی سے معرفت حاصل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا وہی کا بنیادی مقصد اور عبادت کا مقصد ہے۔ غزالی کی کیمیا آف ہیپینس کے مطابق تاہم یہ خوشی اور اطمینان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی خود اپنی خواہشات اور جذبات کے قابو سے آزاد نہ کر لے۔ جب تک کہ آپ اپنے نچلے نفس کے قابو میں ہیں، آپ کبھی بھی درندوں کے درجے سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لوگوں کے نفس کی خواہشات اور پست خواہشات کے آگے جھک جانے کے رجحان کی وضاحت کرتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے سے اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ زمین سے چمٹا رہا اور اپنے شوق کی پیروی کرتا رہا۔ وہاں اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ غزالی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو تاکہ تم اللہ کا راستہ تلاش کرو، اس کی نشانی پر نگاہ رکھو، جوش اور غصے کی توق کو توڑ دو۔ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے اندر اس لیے نہیں پیدا کی ہیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، بلکہ تم ان پر قابو پانے کے لیے سچی حقیقت یہ ہے کہ جب قابو اور رہنمائی کی جائے تو یہ جذبات اور خواہشات بری نہیں ہوتی، لیکن جب ان کو بے قابو اور آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر تباہی ہے۔ خودی کا علم انسان کو خود پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم خود کو جانیں گے تبھی ہم اپنے نفس پہ قابو پا سکیں گے، اپنی کمزوریوں کو ہیل کر سکیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اس طرح خود شناسی قرآنی اور پیغمبرانہ نقطۂ نظر سے انسانیت کی روحانی بہبود کے لیے ایک حکمت عملی کی اہمیت رکھتی ہے۔ نفس اس وقت تک نفس کے دشمنوں میں سے ہے جب تک کہ عقل
اسکیمز اور ٹرکس سے ناواقف ہو. شیطان خواہشات اور فوری محبت کا ساتھی سمجھا جاتا ہے. شیخ احمدو بامبا ایک سنگالی اسکالر اور لاکھوں کے روحانی رہنما کو فرانسیسی استعمار نے اس وجہ سے قید کر دیا کہ ان کے لاکھوں پیروکاروں پر ان کے زبردست اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی رہنمائی پر قریب سے عمل پیرا تھے. وہ بہت سے اسلامی علوم کے ماہر تھے اور انہوں نے مختلف شعبوں میں کام لکھے، لیکن شاید طواف کی سائنس کے حوالے سے اپنی نظموں کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. اپنی ایک تصنیف میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے دشمن لفظ ناشادوں کے اندر موجود ہیں، جس کا لفظی ترجمہ ہے ہم گواہی دیتے ہیں. شیخ بمبا ان 4 عربی حروف کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو اس لفظ پر مشتمل ہیں کہ جن میں سے ہر ایک دشمن کی نمائندگی کرتا ہے. ہر نون نفس یا ادنا نفس کی نمائندگی کرتا ہے. شین شیان اور شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، یا ہوا یا خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے. اور دال دنیا یا فوری بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جو شیخ بمبا کے مطابق کہ نشہدو جو ورڈ ہے، یعنی کہ جس کا مطلب ہے وی بیئر وٹنس، اس کا مطلب ہے اس کے جو روٹس انہوں نے نکالے ہیں. عربک لیٹر ہے جو کمپرائز کرتا ہے لیٹرز پہ، جیسے کہ نون ہے، نشہدو کا نون وہ ریپرزینٹ کرتا ہے نفس کو، آپ کی لوور سیلف. شین کو شین ریپرزینٹ کر آپ کی لوور سیلف، آپ کے نفس کو. شین ریپرزینٹ کرتا ہے شیطان کو، یعنی کہ ڈیول کو. ہا ریپرزینٹ کرتا ہے ڈیزائرز کو، اور دال ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا کو اور جلد بازی جو دنیا کے لیے ہماری محبت ہے، جلدی ملنے والی دنیا کو. بڑی خوبصورت ان کی آبزرویشن ہے. دوسری صورت میں جب اس کی حدود میں فوری ملنے والی دنیا کو. اپنے بارے میں خود سے نفس بالجہاد کو جہاد الاکبر کہا گیا. obtaining knowledge of the self is so difficult that the prophet called it the jihad al-akbar or the greatest struggle. The lower self is only an enemy to a man when it is left unchecked by the aql. Otherwise, when kept within its boundaries, it serves as a valuable aid for our well-being. یعنی کہ اگر ہم نفس کو کنٹرول کرنا نہ جانیں تو یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. دوسری صورت میں جب اس کے حدود میں سے رکھا جائے، یعنی کہ اگر ہم نفس کو حدود میں نہ رکھیں گے تو یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس پہ قابو پانے کو جہاد الاکبر کہا گیا ہے. اور دوسری صورت میں اگر ہم اس کو حد میں رکھنا جانتے ہوں، اس کو حدود میں رکھا جائے تو یہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے ایک قیمتی امداد کا کام کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک ناگزیر ذریعہ ہے. اب تک ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مصاحبی کے نقطۂ نظر. اب آگے چلتے ہیں. باہمی جذبات باہمی جذبات اور بیداری. Interpersonal emotional awareness. We are wired to connect. ہم اس کو انگلش کے ساتھ ساتھ ہی اردو میں پڑھتے ہیں کہ he is pained by that which hurts you. Interpersonal emotional awareness. We are wired to connect. ہم اسی لیے بنائے گئے ہیں، جڑنے کے لیے وائٹ کیے گئے ہیں. وہ اس سے تکلیف میں ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ان کے کردار کے ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ جس نے دنیا کو تبدیل کرنے اور دنیا کی سب سے زیادہ بااثر رہنماؤں میں سے ایک بننے کی ان کی صلاحیت کا سنگ بنیاد بنایا. لوگوں کو سمجھنے کے بعد ہی کوئی مثبت طور پر ان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں جذباتی طور پر سرمایہ کاری کرنے کی قدر کو پہچانے. یعنی کہ یہاں پہ ہم جذباتی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں جو آج کے دور میں ناپید ہو چکی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ایک آیت ہے، وہ اس سے تکلیف میں ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کے جذباتی اور ذہنی مصائب کو دور کرنے کی خواہش تھی. انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کا اتنا خیال دیکھنے دیا کہ وہ خود اپنے ارد گرد کے لوگوں کے معمولی سی تکلیف سے بھی پریشان ہو گئے. اللہ کی مخلوق کے لیے ان کی عظیم ہمدردی کی تعریف کیے بغیر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی ذہانت کا مطالعہ نہیں کر سکتے.
کستلانی نے اپنے واجب میں سہروردی کے ایک قول کا ذکر کیا ہے جس میں واضح تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ قادی ایاز اور دیگر لوگوں نے کیوں محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ذہین ہیں۔ سہروردی نے کہا کہ جو شخص عربوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین انتظام پہ غور کرتا ہے، جو جنگلی اور بکھرے ہوئے درندوں کی طرح تھے، عرب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو جنگلی اور بکھرے ہوئے درندوں کی طرح تھے، نفرت انگیز اور الگ الگ فطرت کے ساتھ، اور کس طرح آپ نے ان کی رہنمائی کی، ان کے ظلم و ستم پہ صبر کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی پیروی کرنے لگے اور اس کے ماتحت ہونے لگے اور اپنے خاندانوں اور باپوں اور بیٹوں کے خلاف لڑنے لگے، جس طرح انہوں نے ان کی حفاظت کی اور ان کی جان کو ترجیح دی اپنے وطن اور پیاروں کی خوشنودی کے لیے۔ یہ سب کچھ ان کے پاس پیشگی تجربہ نہ ہونے کے باوجود، ان کے باوجود وہ کتابیں نہیں پڑھتے تھے جس میں سے حکایت لے سکیں، ماضی کی قومیں سیکھ سکتی تھیں۔ در حقیقت اگر آپ ان باتوں پہ غور کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اور چونکہ ان کی عقل مندوں میں سب سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے ان میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا کردار کی اعلیٰ صفات جامع اور لامحدود تھیں۔ بے شک ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بے شک میرے نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان مکمل طور پہ متعدد ذہانت کی جدید تفہیم کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ حقیقی ذہانت اب کوئی سادہ آئی کیو نہیں ہے، بلکہ مذکورہ والا 3 ذہانتوں اور اثر و رسوخ کا مجموعہ ہے۔ کوئی بھی شخص منشیات یا شراب کے عادی اپنے پیارے کے ساتھ رہا ہو، سماجی شعبے میں کام کیا ہو یا مخصوص پسماندہ محلوں سے گزرنا پڑا ہو، وہ انسانی کردار کی مہارت، علم اور فہم کی تعریف کرے گا جو اخلاقی انقلاب کی پسند کو لانے کے لیے ضروری ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دوران رونما ہوا تھا۔ ہم محبت، رشتوں اور انتظامی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے بارے میں کتاب پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دن کے اختتام پر جو چیز واقعی اہم ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے جڑنے کی ہماری صلاحیت ہے۔ جس شرح سے مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں وہ ہماری باہمی افہام و تفہیم کے کھو جانے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ان کا ذاتی تعامل مخلصانہ ہمدردی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح جذباتی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جذباتی سرمایہ کاری نے بعد میں ان کے اندر دوسروں کے جذبات کے بارے میں گہری آگاہی اور سمجھ پیدا کی۔ ان جذباتی سمجھ نے ان سے ہر اس شخص کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کی اجازت دی جس سے وہ ملتے تھے۔ انہوں نے انہیں جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھی اجازت دی جو ممکنہ طور پر ان کے پیغام کو موصول ہونے سے روک سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارد گرد کے ہر فرد سے رابطہ قائم کرنے کی صلاحیت کا ایک گہرا نمونہ اس واقعے میں دیکھا جا سکتا ہے جو ان کے عمرو بن العاص کے درمیان پیش آیا تھا، جو بھی ایک جاسوس مشن سے واپس آئے تھے۔ اسے اس مشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چن لیا تھا اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا تھا تاکہ اس کی تجدید کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل کے بارے میں بتانے کے بعد انہوں نے ایک سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس کی جو کچھ عرصے سے ان کے دل میں تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حیرت انگیز صلاحیت تھی کہ آپ کی موجودگی میں بیٹھنے والے ہر شخص کو ایسا محسوس کر سکتا تھا جیسے وہ ہوں ان کے سب سے زیادہ پیارے تھے۔ اس لمحے عمروں نے محسوس کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خاص مقام پر ہیں۔ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے سے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا مطلب ہے کہ تم مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ سوری یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاں جی، تو وہ جو صحابی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے آپ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کے والد، یعنی کہ عائشہ کے والد آئی گیس، اور پھر کہا کہ پھر کون؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر۔ اور پھر یہ کنٹینیو رہی، انہوں نے کہا پھر کون، اور وہ آگے پیچھے چلے گئے یہاں تک کہ عمروں نے
اس خوف سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ ان کی اصلی حالت کا پتہ نہ لگا لیں، ایک آدمی پورے شہر کو کیسے محسوس کر سکتے تھے؟ وہ ان میں سے ہر ایک کو کسی سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ دوسری طرف ہم اپنے 2 3 4 افراد کے چھوٹے خاندان کو ہم سے پیار اور جڑے ہوئے محسوس کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم اس علم کو کھو چکے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے پیارے رول ماڈل نے اپنے ارد گرد کے ہر فرد پر جذباتی طور پر کتنا سرمایہ لگایا تھا۔ وہ اپنے آس پاس کے ہر فرد سے جڑے ہوئے تھے۔ اس تعلق کو ان تمام لوگوں نے محسوس کیا جنہوں نے ان کے ساتھ جگہ شیئر کی۔ باہمی بیداری میں، بنیادی ہمدردی کی دستگی اور سماجی ادراک و تصورات شامل ہیں جن کا ہم بعد میں اس حصے میں دوبارہ جائزہ لیں گے۔ یہ صلاحیتیں انسان کو دوسروں کے اندرونی حالتوں کو سمجھنے اور ان کے خیالات اور احساسات کو سمجھنے کے قابل بناتی ہیں، لیکن آگاہی کافی نہیں ہے۔ کسی کو ان لوگوں کے ساتھ آسانی سے اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے جنہیں وہ ابھی جذباتی طور پر سمجھ چکے ہیں۔ اس میں غیر زبانی جذباتی اشاروں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، خود کو صحیح طریقے سے پیش کرنا شامل ہے۔ جیسا کہ ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہمی ذہانت کی بلند سطح سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ عقل یا عقل ایک روشنی سے ہے جس کے ذریعے انسانوں کے درمیان چلنا ہے۔ اس سمجھ لیا کہ لفظ جذبات کے اندر حرکت کا لفظ ہے اور یہ جذبہ انسان کو عمل کے لیے ایک مخصوص تیاری فراہم کرتا ہے۔ جذبات ہی وہ ہیں جو ہم سب میں سے اچھے اور بدترین کو سامنے لاتے ہیں۔ جب دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈینیل گولمن کے مطابق ہمارا دماغ جذباتی ٹینگو میں مشغول ہوتے ہیں، احساسات کا ایک رقص ہے اور یہ تعاملات ایسے ڈینیل گولمن کے مطابق ہمارا جو دماغ ہے وہ ایموشنل ٹینگو میں انگیج ہے، a dance of feelings, and these interactions are like modulators that constantly reset key aspects of our brain functions as they orchestrate and emotions. We need to interact with other humans in order to survive. We are designed to be connected with others. And Goldman also mentions that recent studies have shown how the feelings generated from these interactions have a ripple effect throughout the entire body. کہ انسان کو تنہا رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کو جینے کے لیے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا رشتے ہمیں بیکار میں نہیں دیے گئے۔ باہمی ذہانت کو فروغ دینا بنیادی ہمدردی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمدردی وہ بنیادی خوبی ہے جس کے منشد مجرموں میں کمی ہے۔ سائیکوپیتھس جنہیں سوشیوپیتھ بھی کہا جاتا ہے، ہمدردی یا ہمدردی محسوس کرنے سے قاصر ہیں، جو ان کے اخلاقی کمپاس کو بگاڑ دیتا ہے، ان سے شرم اور ضمیر چھین لیتا ہے۔ اپنی برادری میں باہمی ذہانت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہوئے پیغمبر کو ان کے اندر بنیادی ہمدردی کی صلاحیت کو بیدار کرنا پڑا۔ انہیں سیکھنا تھا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا محسوس کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زنا کی اجازت طلب کی، جو کہ اسلام میں ایک بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر نے ہمدردی کے ساتھ سوچنے کی اپنی صلاحیت کو ترقی دے کر اپنے اخلاقی کمپاس کو بہتر بنانے کا کام کیا۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا کہ ان کی ماں یا بہن، جس پر نوجوان نے جواب دیا کہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور درد کو محسوس کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی اس کی ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو اسے کیسا لگے گا؟ نوجوان کی طرف سے جس بیزاری کا اظہار کیا گیا اس کا اندازہ لگاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے عمل کے بارے میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور نقطۂ نظر سے نہیں سوچا تھا۔ نوجوان نے جواب دیا کہ وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کرنے والے کے خیال سے نفرت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکالمے کے بعد اس نوجوان سے کہا، گریٹ، تربیت کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے یہ۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑا گناہ، نفرت انگیز گناہ، ڈسٹیسٹفل گناہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور اس طرح اس بندے کا جس نے زنا کی اجازت چاہی تھی، اس کا کمپاس درست ہو گیا، اس کا قبلہ درست ہو گیا اور وہ صحیح طرف آ گیا۔ آیا تو تھا وہ زنا کی اجازت چاہنے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کی تربیت کی کہ وہ خود اسے چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فورسفلی کام نہیں کیا، اسے زبردستی نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے یہاں سے کہ ہم نے کسی پہ فورس نہیں کرنا۔ اس گناہ کے ارتکاب
کی جذباتی اور لا تعلقی تشدد جنسی شکاریوں بدسلوکی کرنے والوں کی خصوصیت ہے. جنس استحصال کرنے والوں کی لطف اسی وقت ملتا ہے جب انہوں نے ہمدردی کی دیوار پوری طرح سے کھڑی کر لی ہو. وہ دوسروں کے احساسات کو محسوس کرنے کی فطری انسانی رجحان کی تردید، غلط تشریح یا نظر انداز کرتے ہیں. وہ جسمانی قربت کو لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ جذباتی طور پر پورا کرنے والے تجربات میں سے ایک ہے، اور اس سے تمام جذباتی معنی چھین لیتے ہیں. اس طرح یہ صرف اور صرف خود تسکین کے لیے ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کی ہمدردی کے اظہار کے بجائے محبت کرنے والے شادی شدہ جوڑے کے درمیان ہر لمس اور بوسے کا مقصد ایک دوسرے کو جذباتی طور پر متحرک کرنا ہے. مجھے ایک بہن یاد آ رہی ہیں جن میں اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے زینب کہوں گا. اس کی شادی عبداللہ نامی نوجوان سے کالج میں انڈر گریجویٹ سال کے دوران ہوئی تھی. اس نے بتایا کہ جب وہ ایک دوسرے کو جاننے لگے تو عبداللہ سب سے زیادہ سخی اور خیال رکھنے والا شخص تھا. وہ خوبصورت اور دلکش تھا. وہ ایک بہترین شوہر لگتا تھا. زینب کے والدین شادی پہ راضی ہو گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی. 5 سال بعد ان کی طلاق ہو گئی اور زینب نے اونٹ کی کمر کو توڑنے والے آخری تنکے کو یوں بیان کیا کہ پوری شادی کے دوران اس نے کچھ جنسی حرکات کرنے پر اصرار کیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی. میں اس کے ساتھ اچھی بیوی بننا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ مجھے شادی سے الگ ہونا پڑا. ایک شام مباشرت سے پہلے میں نے اس سے کہا کہ میں سردی کی وجہ سے سیکس نہیں کر سکتا اور مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی. یہ تمہارا مسئلہ ہے. اس وقت میں جانتا تھا کہ اس شادی کو ختم ہونا ہے. عبداللہ کو کیا ہوا؟ اس چیز نے اسے اس مقام تک پہنچایا جہاں اس کی بیوی کی تکلیف اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، اگر یہ اس کی خوشی میں رکاوٹ ہو. مردانگی کی متوجہ ثقافتی غلط فہمی کو درست کیا جانا چاہیے اور اس مردانگی کی پیشن گوئی کے معیار سے بدلنا چاہیے. اس کی تصحیح اس نوجوان کو درست کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پیشن گوئی کے نمونے سے کی جانی چاہیے جو زنا کرنے کی اجازت چاہتا تھا. ہمیں دوبارہ ہمدردی محسوس کرنا سیکھنا چاہیے. بنیادی ہمدردی کے پیدا ہونے کے بعد باہمی بیداری کا اگلا مرحلہ انٹیونمنٹ ہے. مخلص پائیدار موجودگی آپس میں ربط پیدا کرتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے والے دو افراد کے درمیان درکار بنیادی عنصر ہے. گہرائی سے سننے کی خوبصورتی یہ ہے کہ سننے والا اپنے سامنے والے کے جذبات سے ہم آہنگ ہو جائے. انہیں شخص کی باتوں سے ہٹ کر سننا چاہیے اور دل کی اندرونی محرکات سے ہم آہنگ ہو جانا چاہیے. اگرچہ ہر استاد کا بنیادی مقصد اپنے طلباء کے دل تک معلومات پہنچانا ہوتا ہے، لیکن موثر اساتذہ جانتے ہیں کہ طلباء اپنے اساتذہ کے لیے اس وقت تک ناقابل قبول ہوتے ہیں جب تک آپس میں تعلق نہیں بن جاتا. ایک طالب علم استاد کو تب ہی قبول کرتا ہے جب ایک استاد طالب علم کی اندرونی حالت کے ساتھ موجودگی ظاہر کرنے کے قابل ہوتا ہے. بہترین استاد وہ ہیں جو اچھی طرح سنیں اور بہترین معالج وہ ہوتے ہیں جو اپنے مریضوں کے ساتھ اس قدر موجود ہوتے ہیں کہ وہ متحرک اور جذباتی سطح پر جڑ جاتے ہیں. وہ جڑنے کا ایک اٹوٹ احساس پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے مریضوں کو ہر جذبات کا باہمی اثر فراہم کر سکتے ہیں یا مریض کے تجربات بیان کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں ان کی قابلیت کی بہت سی مثالیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مل جاتی ہیں. وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے اندر باریک حرکات کو اس طرح واضح طور پر سن سکتے تھے کہ جیسا دوسرے سنتے ہیں جو زبانی ہے. تصور کریں کہ آپ کام پر ایک طویل دن کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. آپ اور ایک ساتھی کارکن کے درمیان ہونے والی غلط فہمی کی وجہ سے آج کا دن ایک غیر معمولی تناؤ کا دن تھا. آپ محسوس کرتے ہیں آپ ابھی بھی کام پر دباؤ سے باہر ہیں. جب آپ دروازے پہ چلتے ہیں تو آپ بسم اللہ السلام علیکم کہتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے. آپ کی شریک حیات آپ سے پہلے گھر پہنچ چکی ہے اور کھانا تیار کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کا بیٹا توانائی سے بھری سیڑھیاں دوڑتا ہوا آتا ہے. وہ بھی 5 سال کا ہوا ہے اور آج اس نے اپنی بصری الفاظ کی فہرست سے ایک نیا لفظ پڑھنا سیکھا ہے. اس کے لیے اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا اشتراک کریں اور آپ کو فخر محسوس کریں. ڈیڈی ڈیڈی وہ چیختا ہے، آپ کی طرف بھاگتا ہے. میں آپ کو وہ نیا لفظ دکھاتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. آپ تھک چکے ہیں، اب بھی کنارے پر ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر اپنی چڑچڑاپن کو نظر انداز کرنے اور اس کے الفاظ میں شدید دلچسپی ظاہر کرنے کا انتخاب کرتے ہیں. آپ اپنا بیگ وہیں دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت سے مسترد کرنا صرف اس لیے کہ آپ کا دن برا تھا اس کے لیے تباہ کن ہوگا. اگلے 5 منٹ تک وہ آہستہ آہستہ آپ کو نیا لفظ پڑھتا ہے. جب آپ پوری توجہ دیتے ہیں مسکراتے ہوئے اسے خود ہی پڑھنے اور سمجھنے دیتے ہیں. یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذاتی بیداری آپ کو تیسرے شخص کے نقطہ نظر سے اپنے مشتعل حالات کو تسلیم کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. تب آپ اس ایجیٹیشن کی وجہ سے پہچاننے کے قابل تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی باہمی ذہانت ابتدائی ہمدردی سے شروع ہوتی ہے. آپ نے بیٹے کی باڈی لینگویج کو پڑھا اور اس کے نقطہ نظر سے اس لمحے کی اہمیت کو درست طریقے سے سمجھا. اس کے بعد آپ نے اسے
آپ کو اس سے ہم آہنگ کیا اور غیر متزلل اور مستقل موجودگی دی، جیسا کہ وہ آپ تعلقات استوار کرنا جاری رکھیں گے یہ نوجوان لڑکا آپ کی رہنمائی کو قبول کرے گا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا آپ نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوگا۔ یعنی کہ ہمدردی لیڈس ٹو خود کی پہچان۔ ایک سے زیادہ ذہانت کے نظریے کے ابتدائی علمبردار باورڈ گارڈز نے اپنی کتاب فریمز آف مائنڈ میں وضاحت کی ہے کہ اپنی سب سے ابتدائی شکل میں باہمی ذہانت چھوٹے بچے کو اپنے ارد گرد کے افراد میں امتیاز کرنے اور ان کے مختلف مزاجوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت کو شامل کرتی ہے۔ بچے کی صحت مند ذہنی نشوونما کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 سال کی عمر میں اپنے آس پاس کے دوسروں میں درد اور خوشی کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمر سے پہلے زیادہ تر بچوں میں دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی علمی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ باہمی ذہانت کی سب سے بنیادی سطح ہے۔ میں گنتی نہیں کر سکتا کہ میرے 2 سالہ بیٹے قاسم نے اپنی ماں یا مجھے کتنی بار مارا ہے، جتنا وہ کھیلتے ہوئے کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو درد وہ محسوس کرتا ہے وہ دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمارے بچے بڑے اور نشوونما پاتے ہیں، ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو درد کو ان کے اپنے درد سے موازنہ کر کے پہچانیں۔ تو ایک شدید باہمی ذہانت کیسے نظر آتی ہے؟ اس سیکشن کے ساتھ ہم نے جس کہانی کا آغاز کیا، اس میں ایک باپ کی مثال ملتی ہے جو اپنے 5 سالہ بیٹے کی جذباتی کیفیت سے آگاہ یا دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کی اپنی جذباتی حالت کے بارے میں اس کی آگاہی اس کے جذبات کو اپنے بیٹے کی ضرورت کی توجہ کو ظاہر کرنے میں مداخلت کرنے کی اجازت نہ دینے کی طرف پہلا قدم تھا۔ گارڈنر کے مطابق باہمی ذہانت کی اعلیٰ سطحوں کو ان سطحوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ایک شخص کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ارادوں کو گہرائی سے پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کی شکل میں باہمی ذہانت ایک ہنرمند بالغ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ارادوں خواہشات کو پڑھنے کے لیے، خواہ وہ بہت سے دوسرے افراد کے پوشیدہ ہوں، وہ ممکنہ طور پر اس علم پر عمل کریں۔ جذباتی تفہیم کے حوالے سے ہم اگلے حصے میں اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہمی ذہانت کی غیر معمولی صلاحیت سے مالا مال کرے گا، کیونکہ آپ کو بھی دوسرے تمام انبیاء کی طرح لوگوں تک ہدایت اور نجات کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا تھا، اور ایک شخص کی دوسرے کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی صلاحیت دوسروں کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت اور ان کی ثقافتی اور جذباتی تفہیم پر منحصر ہے جن سے وہ مخاطب ہیں، اور جس طرح کس پیغام کو پہچاننے کے لیے ایک عام زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو پہچاننے اور ہٹانے پر بھی منحصر ہے۔ جو پیغام کی صحیح تفہیم ہو روک سکتی ہے کردار اور ذمہ داری کو بیان کرنا۔ انبیاء کے بارے میں ہم کہاں تھے؟ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان سے تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باہمی ذہانت نبوت کا حصہ پارسل کیوں تھی۔ بات چیت کرنے والوں کے لیے باہمی ذہانت کی اہمیت کے بارے میں ہماری سمجھ کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت در حقیقت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر نبی کے پاس اپنی قوم کے بارے میں گہرا باہمی فہم تھا۔ وہ اپنے لوگوں کی محرکات، ارادوں اور احساسات سے واقف اور سمجھتے تھے۔ اب تک یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس بیداری اور ذہانت کی افادیت صرف کسی کے مؤثر انداز ہونے کی صلاحیت میں نہیں پائی جاتی۔ یہ روایت پیغمبر کے مرد پیروکاروں کے لیے ایک مثال فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے میاں بیوی میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں غیر معمولی طور پر ادراک رکھتے ہیں۔ اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ادراک ہی کافی نہیں ہے۔ پیغمبر نے زبانی طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے دیکھا کہ ان کی بیوی کیا محسوس کر رہی ہیں۔ اچھا جی، اس سے پہلے ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے حضرت ام سلمہ کا۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک منٹ دیں مجھے۔ حضرت ام سلمہ ایک ایگزامپل دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل اویئرنیس کی، کہ جب وہ لیٹی ہوئی تھیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے، اور ان کو
ان کے پیریڈز آ گئے تو وہ اس کمبل سے نکل گئیں، انہوں نے وہ کور چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وہ پہنے جو وہ نارملی مینسس کے دوران پہنا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں مینسز اسٹارٹ ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب سلا لیا اور وہ ان کے قریب گئیں اور سو گئیں، اور اس ایک ہی بستر میں، وہ ایک ہی کمبل میں دونوں سو گئے۔ یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے ہمارے مردوں کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے۔ محبت کے اس آخری لطیف اشارے نے ام سلمہ کی نفسیات پہ بے حد مثبت اثرات مرتب کیے ہوں گے اور انہوں پیغام دیا ہوگا کہ ان کی محبت غیر مشروط اور مستقل تھی، اس کی رسمی صفائی کی حالت میں تبدیل کی وجہ سے وہ خود کو اس سے دور کرنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اس سے اس پیار، محبت اور قربت سے محروم کرنے والے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ بہت سے شوہر اس معاملے میں بری طرح ناکام رہتے ہیں۔ جب ان کی بیوی کو ماہواری نہیں آتی تو بہت پیار اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب وہ ہوتی ہے تو اس مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو اس نازک لمحے میں اسی سے بھی زیادہ پیار اور محبت کی ضرورت ہے، اور آپ نے ان کی ناپاکی کے بارے میں ان کے ذہن میں آنے والے تمام منفی خیالات کو دور کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال ہے کہ ہم اسے اپنی بیوی کے لیے اپنی جذباتی بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا، میں بتا سکتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہو اور کب ناراض۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے اس بیان سے بظاہر خوش ہو کے جواب دیا کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتے ہو تو اکثر کہتے ہو مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، تاہم جب آپ پریشان ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ میں ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی گہری سمجھ سے خوش ہو کے جواب دیا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن اللہ کی قسم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، یہ جاننا کہ آپ کا شریک حیات آپ کے جذباتی اشارے پر حاضر اور سمجھتا ہے، اس سے بڑا کوئی احساس نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کے اس احساس کا تصور کریں کہ اس کی تعریف اور پیار کیا جا رہا ہے، اور جب اس نے اس کے سامنے اپنے محاورات کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دکھا رہے تھے کہ وہ اس کی لطیف ترین اعمال پر بھی پوری توجہ دیتے ہیں۔ شاید وہ خود بھی اس عادت سے ناواقف تھی جب تک کہ اس نے اسے بیان نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس آیت کو ان کی اس عادت کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشی اور غصے کے لمحات میں ہم جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں اور اس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ جتنی قریبی دوست اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ نہ صرف ایک دوسرے کے عجیب و غریب محاورات کو محسوس کرتے ہیں بلکہ وہ غیر ارادی طور پر خود ان محاورات کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ شکل و صورت گویائی اور حتیٰ کہ چال چلن میں بھی بڑھتے بڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار کرنے لگ گئیں۔ ایک عام مسئلہ جو بہت سے رشتوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے توقع کرتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں گہری سمجھ میں آ گیا ہے۔ واضح وضاحت ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، لیکن قریبی دوست، شریک حیات اور خاندان کے افراد جنہوں نے ایک ساتھ کافی وقت گزارا ہے اکثر جذباتی تبدیلیوں کو بد یہی طور پر سمجھنے کی توقع کی جاتی ہے۔ بیداری یا فہم کی کمی دوسرے شخص سے رابطے کی کمی کا اظہار کرتی ہے، اور اکثر ایک فریق کے ساتھ کچھ کہنے کے ساتھ بڑے دلائل اور مایوسی کے تبادلے کا باعث بنتی ہے۔ میں سے آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے صرف عام جواب سننے کے لیے؟ اچھا اگر مجھے آپ کو بتانا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلشوا ابلیس نے اپنا تخت پانی پر قائم کیا، پھر اس نے اپنے لشکر روانہ کیے۔ اس کے قریب ترین وہ ہیں جو سب سے زیادہ ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے پاس آیا کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ابلیس نے جواب دیا کہ تم نے زیادہ کام نہیں کیا۔ پھر دوسرا آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کر دی۔ ابلیس نے اسے قریب لا کر گلے لگایا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اس پوری کتاب میں جیسا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی ذہانت کا جائزہ لیں گے، قارئین کو آپ کی جذباتی بیداری کی بہت سی مثالیں نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذباتی ذہانت تمام اعلیٰ درجے جذباتی بیداری پر منحصر ہیں، اور یہ باہمی ذہانت کی بنیادی سطح ہے۔ اس کا ایک اور روایت ہے ایک منٹ، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ وہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے تو جو فصلوں کو پانی دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا، جب اونٹنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بار بار ایک گہری کراہتی ہوئی آواز نکالنے لگی، گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچتے ہی اونٹ نے اپنا سر زمین پر گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اسے نرمی سے
چھو کر پوچھا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ جب مالک آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو، نہیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے یا رسول اللہ۔ مالک نے جواب دیا جو تحفہ وہ پیش کر رہا تھا اس کی شدت کو سمجھتے ہوئے اس نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا یہ ہمارا واحد اونٹ ہے اور ہماری روزی کا ذریعہ ہے، اچھا اگر یہ بات ہے تو تمہارے پاس کوئی دوسرا اونٹ نہیں ہے تو جان لو کہ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے کہا ہے کہ تم اس پر بہت محنت کرو اور اسے بہت کم کھلاؤ 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 محنت کرو اور بہت کم کھلاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ جب اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ نہ صرف کرانے لگی بلکہ رونے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ اونٹ پر تھا اور وہ فوراً پرسکون ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اونٹ پر تھا، جیسا کہ ہم اپنے اندر باہمی جذبات بیداری پیدا کرتے ہیں، درد میں مبتلا لوگ اس اونٹ کی طرح مدد کے لیے پکاریں گے اور وہ بھی بہت سے لوگ اس اونٹ کے پاس سے گزریں گے، لیکن اس نے یا تو مدد کے لیے پکارا نہیں یا وہ مدد کے لیے اس کی پکار کو نہیں سمجھتے۔ اگر اس نے کسی اور کو نہیں پکارا تو یہ ضرور سوال پوچھنا چاہیے کہ اس نے محمد میں کیا دیکھا جو دوسروں میں نہیں دیکھا؟ کیا اس نے اللہ کے کسی نبی کو دیکھا جس پر فوراً پرسکون ہو گیا، اس کی پکار کو نہیں؟ اس نے اللہ کے کسی نبی کو دیکھا جس پہ اللہ کا کلام نازل ہوا یا اس سے گزرتے ہوئے آدمی کے دل کی وسعت کا احساس ہوا؟ معاملات کچھ بھی ہوں، اونٹ نے پہچان لیا کہ سامنے والا آدمی اس کے درد کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے اس نے مدد کے لیے پکارا۔ جب ہم اپنے جذباتی شعور اور سمجھ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو درد میں مبتلا لوگ ہمارے شعور اور سمجھ کو محسوس کریں گے اور وہ ہمیں اسی طرح پکاریں گے جس طرح اس اونٹ نے پیغمبر کو پکارا۔ جذباتی طور پہ بیدار دل کو پھر ان کانوں کا جواب دینے یا نظر انداز کرنے کا انتخاب کرنا چاہیے، چونکہ ذہانت کی اسلامی تفہیم میں عمل شامل ہے، اس لیے جو شخص جذباتی بیداری اور سمجھ رکھتا ہے لیکن عمل کے ساتھ اس پر عمل نہیں کرتا وہ جذباتی طور پر جاہل سمجھا جاتا ہے۔ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے خود کو اور اپنے جذباتی اور عقلی فیصلوں کو معروضی طور پر دیکھ سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ خود کو جانتے ہیں۔ شاید اونٹ کے مالک کو اس تکلیف اور جدوجہد کا احساس نہیں تھا جس کا سامنا اونٹ کر رہا تھا، یا اس نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اپنے جدوجہد کے ذریعے اپنے عمل کو جائز اور حقدار محسوس کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے پاس سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو جو بول نہیں سکتے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دلوں سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے درد سے آگاہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتے۔ بیان کے یہ حصہ واضح طور پر ہم ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے درد کو سنیں جو اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتے، کہ ہمیں کبھی بھی زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پر جو بوجھ ڈالتے ہیں وہ ان کی صلاحیت کے اندر صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جو بول نہیں سکتے۔ ایک اور واقعہ بھی اتنا ہی آیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ مدینہ شہر کے ابتدائی سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ کھجور کے ایک خاص درخت سے جھکا کر دیتے تھے۔ جب وہ شہر میں زیادہ آباد ہوتے گئے تو بعض صحابہ نے تجویز پیش کی کہ لوگوں سے خطاب کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے لیے ایک ممبر بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، ممبر تعمیر کر دیا گیا۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو استعمال کرنا شروع کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، پھر لوگوں کی طرف توجہ ہوئے اور بولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد میں موجود لوگوں کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ رونے کی آواز بلند سے بلند ہوتی گئی اور لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، درخت کے قریب پہنچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے محروم تھا۔ انہوں نے درخت کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے رونے پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ روایت جاری ہے کہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس درخت سے بات کی اور آپ نے پوچھا کیا یہ پسند کرے گا کہ یہ ممبر کے قریب جائے اور ساری زندگی اس کے پاس رہے، یا اسے اکھاڑ کر دفن کر کے جنت میں دوبارہ لگایا جائے؟ درخت نے مؤخر ذکر کا انتخاب کیا اور اسے اکھاڑ کر دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کو دنیا کے معروف ترین معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس واقعے کی بہت سی روایتیں ہیں، لیکن اصل معجزہ کیا تھا، اس واقعے میں اتنا حیرت انگیز کیا تھا؟ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ نبی کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک درخت اپنی صحبت سے محروم ہونے کی وجہ سے، ان کی صحبت کی محروم ہونے کی وجہ سے روتا ہے، اور درخت عام طور پر بات نہیں کرتے اور نہ روتے ہیں، تاہم جذباتی ذہانت کی اینک سے اس واقعے میں ایک اور معجزہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے انٹرپرسنل انٹیلیجنس میں اضافہ۔
تو انٹرپرسنل انٹیلیجنس میں اضافہ اگلی نشست میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا